مستقبل میں جو کرنسی آ رہی ہے جیسے بٹ کوائن ہے، کرپٹو کرنسی ہے، کیا یہ قانونی ہے اور شریعت کے جو دائرہ اختیار ہے، دائرہ کار ہے، اس کے مطابق ہے یا نہیں؟ جہاں تک معاملہ ہے بٹ کوائنز کا یا یہ کرپٹو کرنسی کا، ابھی ان کے بارے میں دنیا نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ کیا یہ کرپٹو کرنسی جو ہے اسے تمام حکومتیں قبول کریں کہ نہ کریں ایز اے لیگل ٹینڈر۔ یہ ابھی انہیں قانونی حیثیت نہیں ملی؟ قانونی حیثیت نہیں ملی۔ کچھ ملکوں نے اس پر شروع کیا ہوا ہے کام کہ اس کو قانونی حیثیت دی جائے، لیکن چونکہ یہ جو کرنسی ہے یہ کسی ایک ملک کی کنٹرول میں نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دنیا بھر کے تمام ممالک جو ہیں وہ اس سلسلے میں پروئے جا رہے ہیں، اور اس کو تخلیق کرنے والی اتھارٹی کوئی لوکل نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بٹ کوائن جو ہے یہ جو اس میں انویسٹمنٹ ہے یہ پھر قانونی نہیں ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے؟ بیکنگ کوئی نہیں ہے۔ اچھا، خاص طور پر ایسے ممالک میں جہاں پر ابھی تک اس کو قانوناً تسلیم نہیں کیا گیا۔ ٹھیک، تو جب تک تو یہ قانوناً تسلیم نہیں کی جاتی، اس کے لیے وہ لیگل ٹینڈر کا جو ہے لیبل وہ مناسب نہیں ہے، نہ ہی وہ اس معنی میں فیٹ منی ہوگی، فیٹ کرنسی ہوگی۔ البتہ جب اس کو وہ حیثیت اگر حاصل ہو جاتی ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں گورنمنٹ کی اس کو بیکنگ حاصل ہے، لہٰذا اس کے ذریعے کاروبار کیا جائے۔ تو جہاں تک معاملہ ربا کا ہے تو ربا کا تو مسئلہ یہ ہے کہ چاہے وہ گولڈ اینڈ سلور کوائنز رائج ہوں اس میں بھی ربا حرام ہوگا، ربا مستقل حرام ہے۔ چاہے وہ فیٹ منی ہو اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ ایک کرنسی وجود میں آئی ہو جو پیپر کرنسی ہو، یا وہ پلاسٹک کرنسی ہو، وہ بھی حرام ہی رہے گا ربا، اس لیے کہ ربا بہر صورت قرض کے لین دین میں ایک اضافے کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، چنانچہ وہ اس صورت میں بھی حرام ہی رہے گا۔ اور اگر بٹ کوائنز جو ہیں وہ لیگل ٹینڈر کی شکل اختیار کر جائیں تب بھی بٹ کوائنز کا لین دین ربا کے ساتھ، انٹرسٹ کے ساتھ، تب بھی حرام رہے گا۔ چنانچہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو ربا کی حرمت ہے وہ تو سٹینڈ کرتی ہے، اس لیے کہ وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے اور اس کا ایک ریپرزنٹیشن ہے۔ البتہ کرنسی کی کون سی شکل کسی علاقے میں رائج ہوتی ہے جسے ایسی ایکسیپٹنس حاصل ہو جائے کہ گورنمنٹ بھی اسے ایکسیپٹ کر رہی ہو اور مستقبل کے وعدے اس کے مطابق پورے کیے جا رہے ہوں، یا اور پھر یہ کہ لوگوں کے اندر بھی اس کی قبولیت ہو، یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے ملکوں کی اپنی پالیسیز کے اوپر۔ تو یہ ابھی تک قانوناً ایکسیپٹ نہیں کی گئی، تو اس کے اندر ڈیل کرنا ویسے ہی انلیگل ہو جاتا ہے کہ آپ کل آپ کے ساتھ کوئی خرد بر ہو جائے تو آپ کسی بھی عدالت میں جا کے اس کو جو چیلنج نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ کہ اگر یہ لیگلائز ہو جاتا ہے یہاں پر تو اس صورت میں بھی ربا جو ہے اس میں پھر بھی حرام ہی رہے گا، اس کی ذات میں تو آئے گا ہی۔ ربا کا حکم قطعی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ کرنسی کی شکل کبھی فلوس کی شکل میں ہے، کبھی وہ کوئی تانبے کے سکوں کی شکل میں ہے، کبھی وہ چمڑے کے پیسز کاٹ کر اس کے اوپر کچھ لکھ دیا گیا ہے، وہ شکلیں مختلف بدلتی رہے گی، اور اس کے احکام کو بھی ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اس میں کیا اصول بہتر ہیں۔ مثلاً آج کی کرنسی کے پیچھے بھی اگر گولڈ اینڈ سلور کی بیکنگ ہوتی تو یہ انفلیشنری ریجیم ہمیں نہ نظر آتی جو آج نظر آ رہی، وہ بھی پھر کافی ڈسپلنڈ ہوتی۔ تو ملکوں کی کرنسیز کو ڈسپلن میں رکھنے کے لیے ضابطے بنانا یہ تو اب پالیسی میکرز کا کام ہے، اور ان ضابطوں میں شریعت کے اصولوں کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے اور اس وقت کا عرف بھی دیکھنا چاہیے، اور پھر اس میں یہ ہے کہ انٹرنیشنلی کیا کچھ ہو رہا ہے، کن شکلوں میں ہم پیمنٹس کر سکتے ہیں یا کن شکلوں میں ہم پیمنٹس ریسیو کر سکتے ہیں، ان کو بھی سامنے رکھا جائے، تو پھر وہ پالیسی بنے گی کہ جو کسی ملک کی کرنسی کے لیے موزوں پالیسی ہوگی۔